1857 کی ناکامی اور عظیم مغل سلطنت کے مکمل طور سے ختم ہو جانے کے بعد اہل ہند خصوصاً مسلمانوں میں ایک عجیب مایوسی اور ناامیدی کا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ صدیوں سے حکمرانی کرنے والے محکوم ہو گئے، شاندار ماضی تاریک ہو گیا، مستقبل کے اندھیروں سے ہر خاص و عام خوفزدہ تھا۔ ایسے میں حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے بعض مصلحین نے شکست خوردہ ہندوستانیوں کو ترقی کی نئی راہیں دکھا کر بیدار کرنے کی کوشش کی، کن تلواروں کی جگہ قلم اٹھانے کی ترغیب دی، تعلیم کی اہمیت کا احساس دلایا۔ 19ویں صدی کی قوم کے انہی خیر خواہوں میں ایک نام سر سید احمد خاں کا تھا، جن کی کاوشوں کی بدولت آج ہندوستان کے مسلمان بڑی حد تک تعلیم کے زیور سے آراستہ ہیں۔ ایسی ہی ایک شخصیت قوم کا درد لے کر 20ویں صدی کی پہلی دہائی میں پیدا ہوئی۔ 20ویں صدی میں مسلمانوں کے حالات اس قدر ابتر ہو گئے تھے کہ سیاسی رہنماؤں سے زیادہ مسلمانوں کو تعلیمی رہنماؤں کی ضرورت تھی، تاکہ ملک میں اپنا وقار کھوتے ہوئے مسلمان عزت و آبرو سے زندگی گزارنے کا حق حاصل کر سکیں۔ 1857 کی شکست کے بعد جو کچھ عظمت بچی تھی وہ 1947 کی تقسیم بہا لی گئی۔ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹے ہوئے ہندوستان کو اکھنڈ بھارت بنانے والے مسلمان خود ہی ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ 19ویں صدی میں جس تعلیمی مشن کو سر سید احمد خاں نے شروع کیا تھا، حکیم عبدالحمید نے 20ویں صدی میں اسے آگے بڑھایا۔ عجیب اتفاق ہے کہ ان دونوں عظیم شخصیات کی ذاتی زندگی اور نظریات میں کافی حد تک یکسانیت ہے۔ دونوں دہلی میں پیدا ہوئے، دونوں کی تربیت ان کی ماؤں نے کی۔ ایک نے 1857 کی تباہی دیکھی، دوسرے نے 1947 کی تقسیم کا درد سہا۔ دونوں نے ماضی کی عظمتوں کو فراموش کر کے نئے انداز سے زندگی گزارنے کے لیے جد و جہد کی، نئے حالات سے سمجھوتا کر کے روشن مستقبل کی تلاش میں سرگردہ رہے، قوم کو تعلیم کی اہمیت کا احساس دلایا۔ دونوں میں فرق ہے تو یہ کہ سر سید کے ساتھ رفقا کی ایک بڑی جماعت تھی، بعض نوابین اور رؤسا کا ساتھ تھا۔ مولانا محمد علی جوہر کو بھی جامعہ ملیہ اسلامیہ قائم کرنے کے لیے صاحب حیثیت رفیق مل گئے تھے، لیکن حکیم صاحب اپنے والد ماجد مرحوم حکیم عبدالمجید کی جلائی ہوئی شمع کو لے کر تنے تنہا چل پڑے۔ شاید حکیم عبدالحمید کے ساتھ آسمانی مدد شامل تھی کہ انہوں نے اپنے لگائے ہوئے پودے کو اپنی ہی زندگی میں تناور درخت کی شکل میں دیکھ لیا۔ حکیم عبدالحمید اپنے آپ میں ایک ادارہ تھے۔ انہوں نے زندگی کے تقریباً سبھی شعبوں میں اپنی خدمات پیش کی۔ انہوں نے کسی تحریک کی ابتدا نہیں کی، لیکن تمام ایسی تحریکوں کا تعاون کیا جن سے ملک، قوم اور زبان کا مفاد وابستہ تھا۔ وہ ہمہ وقت ہر ایک کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے، ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ کیے بغیر قوم کی خدمت انجام دیتے رہے۔ یوں تو بنیادی طور پر وہ حکیم تھے، باقاعدہ مطب کرتے تھے۔ حکیم اجمل خاں کے بعد دوبارہ انہوں نے طب یونانی کی گرتی ہوئی ساکھ کو سنبھالا، لیکن انہوں نے 1947 کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کی دن بدن ابتر ہوتی ہوئی حالت کو محسوس کر لیا تھا۔ اسی لیے انہوں نے اپنے دائرۂ کار کو وسعت دے کر مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے پورے ہندوستان کے مسلم کالجوں
اور اسکولوں کے بارے میں معلومات حاصل کروائیں، دینی مدارس کا سروے کرایا تاکہ ہندوستان کے مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال کا اندازہ ہو جائے۔ تعلیمی پسماندگی کو دیکھ کر انہوں نے لکھا تھا، ہندوستان میں تعلیم گاہوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے نظم و نسق اور تعلیمی پسماندگی بلکہ ابتر پر میرے لیے صرف کڑتے رہنا ممکن نہ تھا اور نہ ہے۔ میں ہمیشہ ہاتھ پیر مارنے اور اصلاحی تدابیر اختیار کرنے کا قائل ہی نہیں بلکہ عامل بھی رہا ہوں۔ گو کہ ہوا بہت تند و تیز ہے، لیکن میں اپنا چراغ جلانے اور جلاتے رہنے میں مصروف ہوں۔ حکیم عبدالحمید کے تمام ادارے ان کے فولادی ارادوں کے سبب قائم ہوئے، اس لیے کہ ان کے پاس ارادوں اور حوصلوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ 13 سال کی عمر میں باپ کا سایہ سر سے جاتا رہا۔ باپ نے کوئی دولت نہیں چھوڑی، البتہ ہمدرد دواخانے کی بنیاد ضرور ڈال دی تھی، جسے حکیم صاحب کی ہمالیائی حوصلوں نے عالمی سطح کا ادارہ بنا دیا۔ ہندوستان میں 20ویں صدی میں طب کی تعلیم کے فروغ میں حکیم اجمل خاں کے بعد حکیم عبدالحمید نے سب سے زیادہ نمایاں کردار ادا کیا۔ جب 1947 کے بعد ملک میں سکون قائم ہوا تو آل انڈیا یونانی طبی کانفرنس قائم کی۔ ملک کے دیگر شہروں میں ہمدرد کے دفاتر کھولے گئے۔ ہمدرد نیشنل فاؤنڈیشن کی بنیاد ڈالی۔ انسٹیٹیوٹ آف ہسٹری آف میڈیسن اینڈ میڈیکل ریسرچ اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کی ابتدا کی۔ حکیم صاحب دینی تعلیم کو بھی لازمی سمجھتے تھے، خود بھی انتہائی متقی پرہیزگار تھے۔ حکیم صاحب نہ کہیں ٹھہرے اور نہ پیچھے مڑ کر دیکھا، مستقل تعلیمی میدان سر کرتے رہے۔ ہمدرد کالج آف فارمیسی اور ہمدرد طبیہ کالج قائم کیا۔ لڑکیوں کی تعلیم کی طرف بھی خاص توجہ دی اور رابعہ گرلز اسکول کی بنیاد ڈالی۔ ہمدرد ایجوکیشن سوسائٹی قائم کی اور ہمدرد پرائمری اسکول شروع کر دیا، جو آج ہمدرد پبلک اسکول کی شکل میں موجود ہے۔ حکیم صاحب کی تعلیمی کاوشیں اور فتوحات جاری رہیں۔ نتیجتاً 1989 میں ہمدرد نے ہمدرد یونیورسٹی کی شکل اختیار کر لی اور جامعہ ہمدرد میں متعدد مختلف مضامین کے شعبے قائم ہیں، جہاں سے ہزاروں طالب علم تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا حاصل کر چکے ہیں۔ حکیم صاحب اردو زبان و ادب سے بھی بے پناہ محبت رکھتے تھے، جس کا ثبوت غالب اکیڈمی کی شکل میں موجود ہے۔ غالب اکیڈمی نہ صرف حکیم صاحب کا غالب کو خراج عقیدت ہے، بلکہ اس کی موجودگی اردو زبان کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اگر ہر صدی میں ایک سر سید احمد خاں اور ایک حکیم عبدالحمید جیسی شخصیت پیدا ہوتی رہی تو قوم سے جہالت دور ہو جائے گی۔ حیرت ہوتی ہے جب حکیم صاحب کے تعلیمی اور فلاحی منصوبوں پر نظر جاتی ہے کہ فرد واحد نے پورا تعلیم آباد کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حکیم صاحب جیسی منفرد اور ممتاز شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ ان کی صفات بیان کرنا بلا شبہ ناممکن ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے اس تعلیمی مشن کو نہ صرف قائم رکھا جائے بلکہ اور بلندی سے ہمکنار کیا جائے۔